فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد محترم و مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ خوبصورت اور عظیم اجتماع حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی عظمت پاک میلاد شریف اور آپ کے فضائل و کمالات سننے سنانے کے لیے منعقد ہے۔ کئی روز پہلے حضرت علامہ مفتی فدا حسین صاحب رضوی امیر مرکزی جماعت اہل سنت ضلع راولپنڈی نے مجھے اس پروگرام کے لیے آگاہ فرمایا، اور آج ہی میں دن کو یو کے سے یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا ہوں اور ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ علماء کرام، مرکزی جماعت اہل سنت اور مسلک مذہب اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار وجیح علماء کرام کثیر تعداد میں اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ خاص طور پر علامہ مفتی مختار احمد صاحب رضوی، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اقبال صاحب، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نورانی اور مولانا سید ثاقب شاہ صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت ضلع راولپنڈی، اس علاقہ سے بہت ہی ذی قدر اور ذی المجد علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ ان سب کا اعزاز ہم پر فرض ہے۔ آپ حضرات خاص طور پر جنہوں نے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، سائیں آفتاب صاحب اور جناب بلال کھوکھر صاحب اور دیگر ان کے رفقا جن کے بھی اسماء گرامی مجھے معلوم ہو سکے ہیں، ان کی کوشش، کاوش، محبت، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ان کی نیت ہے اور حسن عقیدہ ہے، وہ سرکار جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ بہت رحمتیں، بہت برکتیں ان کو اور ان کے معاونین کو عطا فرمائے، اور اہل سنت کو اللہ تعالیٰ شوکت نصیب فرمائے اور زیادہ عظمت عطا فرمائے، تو ایسی محافل خیر منعقد کرتے رہیں اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ ابھی حضرت مولانا کی تقریر سے محفل کا موضوع اور ایک جو مقصد ہے وہ سامنے آپ کے آیا ہے۔
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی یہ محفل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اہل سنت و جماعت ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ میرے خیال میں مسلمان کہلانے والے تو بہت سے لوگ ہیں، مگر اللہ کے رسول کے بارے میں جتنی معرفت اہل سنت کو ہے شاید اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت جتنا جانتے ہیں وہ بھی بہت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور یہ ایک تو پسندیدہ بات ہے، شریعت میں بھی پسندیدہ ہے، محمود ہے، اور دوسرا یہی ایمان کی روح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کی جائے، جو کم جانتا ہے وہ بھی اس عزت و تکریم کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس جماعت پہ خاص فضل و کرم ہے، اس مسلک پہ فضل و کرم ہے۔ قرآن پاک میں یہی حکم ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، شاہدم و مبشرم و نذیرا، ان شانوں سے جلوہ گر ہیں آپ۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ یعنی بہت ہی توجہ کی بات ہے۔ کلام اس طرح چلایا گیا ہے کہ ہمارے رسول شاہد و مبشر اور نذیر بن کے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، آئے وہ ہیں لیکن آئے اس لیے ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ آپ یعنی آپ لوگ ایمان لائیں حضور کی وجہ سے اللہ پر۔ یہ لِتُؤْمِنُوا جو ہے نا، یہ وجہ ہے۔ حضور ان شانوں سے اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے اللہ پر ایمان لائیں۔ لطف آپ کے اندر یہ ہے، بس پریدنا ہے تھوڑا سا، اور سن رہے ہیں آپ، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ غور کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ دیکھو مقصد بیان ہو رہا ہے۔ حضور کس شان سے آئے ہیں؟ شاہدم و مبشرم و نذیرا۔ کیوں آئے ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تھوڑا سا چت ہو نا، پھر مزہ آئے گا۔ ابھی ایسے مطلب اس بات کو تھوڑا غور کرو۔ ایسا بھی ہوگا کہ حضور آئیں اس لیے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس شان سے آئیں۔ اس کا مطلب ہے حضور کی ہر شان دلیل ہے ذات خداوندی کی، شاہد بنائے ہیں حضور تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، مبشر بنائے ہیں کس لیے؟ تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں۔ مبشر حضور بنائے گئے، لیکن اس سے منشأ الہی کیا ہے کہ جتنی بھی شان میرے رسول کی ہوگی وہ شان سبب بنے گی کہ دنیا رسول اللہ کو بنانے والے پر، بھیجنے والے پر ایمان لائے گی۔ حضور ذات مطلق کی دلیل، نذیر ہیں حضور، ڈر سنانے والے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور جتنی شانیں بھی ہم نے اپنے رسول کو دی ہیں
ان تمام شانوں کے ساتھ تم رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کے بعد دو باتوں کا ذکر ہے. پہلے نبی کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرو اور پھر رب تعالیٰ کی عبادت کرو. ترتیب اس طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں علماء اتنے تشریف فرما ہیں کہ میں ان کے سامنے کوئی سبق دہراتا اچھا نہیں لگتا. یہ عالم لوگ ہیں. مفتی محمد طارق صاحب نقشبندی بھی ہمارے قافلے میں تھے, شاید تشریف فرما ہیں وہ بھی. تو چونکہ ذکر میں تعزروا وتوقروا پہلے, تسبحوا بکرۃ واصیلا بعد میں, تو اس ترتیب سے بھی یک گنا عمل کی ترتیب تقدم پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بعد ایمان کے پہلا کام یہ ہے کہ رسول کریم کی تعظیم کرو. آپ سب حضرات سن رہے ہیں نا, مجمع بڑا ہے, سبحان اللہ. اور دھیان سے سنیں گے آپ کہ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام تمہارا یہ ہے, ایمان والو رسول اللہ کی تعظیم کرو. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو. ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسرا کام ہے. ایمان کے بعد تعظیم رسول پہلا کام ہے. تعظیم رسول ایمان کے لیے ضروری کام ہے, پہلا کام ہے. یہ کریں آپ. پھر عبادت کریں اللہ کی تعظیم رسول کے ساتھ. اور تعظیم کے اندر کسی کو کوئی, تعظیم کرنے والوں کو کوئی جھگڑا نہیں. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم نے دیکھا جو تعظیم کرنے والے ہیں ان کو سوال ہی کوئی نہیں, الجھن ہی کوئی نہیں, شکایت ہی کوئی نہیں. آج تک کی کسی تعظیم کرنے والے نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کوئی الجھن ہے. کسی نے نہیں کہا. سب مطمئن ہیں. جو تعظیم کرنے والے ہیں مطمئن ہیں, مطمئنین ہیں. کیوں؟ تعظیم کے لیے حکم آ گیا. مطمئنین, اطمینان ہے, بالکل ٹھنڈے. کوئی الجھن نہیں ان کو کہ تعظیم کیوں کریں, کتنی کریں, اتنی کریں, کب کریں, کوئی سوال نہیں. آج تک کسی نے نہیں پوچھا. جو پوچھتا بھی ہے یہ کہتا ہے جی ہم تو کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں. میں کہتا ان کو کہنے دو, تم کہیے جاؤ. کیوں؟ تم اپنا کام کرو جس کے لیے تم چنے گئے ہو. ان کو وہ کرنے دو جس کے لیے وہ چنے گئے ہیں. وہ بھی بغیر حکم کے نہیں کر رہے, لیکن وہ غضب کے لیے چنے گئے, تم رحمت کے لیے چنے گئے. اپنا کام وہ چنے گئے. وہ بھی یوں خود نہیں کر رہے, وہ کسی طریقے پر ہی ہو رہا ہے. وہ بھی اگرچہ بے طریقہ ہو کے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ فرمائیں گے یہ کیسے جی؟ یہ بھی قرآن پاک میں میں اکثر بیان کرتا ہوں اور یہ بیان کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن پیدا کیا. ہر نبی کا دشمن پیدا کیا. لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. ہم نے کیا ہے. اللہ فرما رہا ہم نے کیا.
جعلنا، ہم نے کیا ہے. اب کسی آدمی کا ذہن اس طرف جائے گا اس کا کیا قصور ہے جب اس نے کیا ہے. میں نے کہا ابھی اس کو رہنے دو، یہ ایک الگ موضوع ہے. کیونکہ اگر قصور کا سوال اٹھے گا تو پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ کسی کا مومن ہونا اس کا کیا کمال ہے. اس لیے اس بات کا فائدہ نہیں ہے. ابھی صرف یہ سوچو کہ جن کو نبی کے لیے چنا وہ کتنے محبوب ہیں، اور جن کو دشمن کے لیے چنا وہ کتنے مغضوب ہیں. اور اہل سنت عاشقان مصطفیٰ آپ کو بے شمار شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ عدو پارٹی میں آپ کا شمار نہیں، محبت والی پارٹی میں آپ کا شمار ہے. زور سے نہ دیکھو، مجمع بڑا ہے اور جہاں تک میری نظر جا رہی ہے الحمدللہ مجمع چھپا ہوا بھی نہیں ہے، بالکل ظاہر بظاہر ہے، اور بڑا نور ہے اس مجمع میں، بڑی روشنی ہے، ہر طرف مجمع نظر آ رہا ہے. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر بات سمجھ آ جائے تو سارے اس کا جواب دیں. اور آپ کہتے ہوں کہ ابھی آپ نے کوئی تقریر ہی نہیں کی، جواب کی دئیے. تو تقریر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے بڑی تقریر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. میں جو بھی بات کر رہا ہوں ابھی تک میں نے قرآن شریف کے زیر سایہ تقریر کر رہا ہوں. ابھی کوئی ایسی بات میں نے کی ہی نہیں کہ جو میری اپنی ہو، اور کوشش کروں گا کہ کروں بھی نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کو وہ دشمن ہے. جو شیطان ہے نا انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، شیاطین الانس والجن. اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے. شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے جو شیطان ہے اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ نبی کے دشمن ہیں. یہ سوال الگ ہے کہ بنائے کس نے، اور پھر یہ سوال ہے کہ اس میں اس نے رحمت کی تقسیم کیا رکھی اور غضب کی تقسیم کیا رکھی، کہ کنہیں غضب کے لیے چن لیا اور کنہیں رحمت کے لیے چن لیا. یہ خاص بات ہے. گرامی قدر حضرات بنا دیے. اور ہمارے بعض لوگ مایوس ہوتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار کچھ ہو نہیں سکتا، وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑے مدرسے ہیں ان کے. دن کو بھی بات ہو رہی تھی، کتنے آدمی یہی بات کر رہے تھے، وہ ایسا کرتے وہ ایسا کرتے. ہم سے وہ کچھ نہیں ہوگا ان کا. یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے خادم ہیں وہ ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں. ان کو یہ درد ہے، سوچیں گے یہ بات. جو بھی حضور کا مخلص خادم ہے نبی علیہ السلام کا، وہ یہ ضرور سوچے گا، پریشان رہے گا اس بات پر، ہوگا پریشان وہ اس بات پر ضرور کہ ایسا کیوں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اور جائزہ لے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیوں کہ خود رسول اللہ یہ سوچتے تھے کیا بنے گا ان کا، یہ کتنے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا فتنہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رسول اللہ سے، لو شاء ربک ما فعلوہ. یہ تو کیوں سوچتا ہے، تیرا رب چاہے تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں شیاطین الانس والجن یہ کچھ بھی نہ کر سکیں. یہ سوچنا اور اس بارے میں جان گھلا دینا، اپنی جان گھلا دینا اس بارے میں کیا ہوگا، یہ تیرا کام نہیں. تیرا کام ہے بس وہ عدو ہیں اور تو محبت ہے
اور محبت کا نشان ہے، خدا کی پہچان ہے، تجھے دیکھ کے لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے. زور سے کہو سبحان اللہ. دیکھو آپ لوگ بڑی محنت کی ہے، میں داد دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں کچھ تھوڑا بیمار ہوں اور کوئی 7-8 گھنٹے میں نے سفر کیا ہے، اور کشش ثقل جو ہے وہ جہاز میں بھی کھینچتی رہتی ہے بندے کو، اس سے بھی بندہ تھکتا ہے. لیکن مجھے کوئی عذر نہیں ہے تھکاوٹ. آپ یقین کریں میں عذر نہیں، حالانکہ معذوری ہے مجھے لیکن عذر نہیں. مگر میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ بولتے رہیں. میری تقریر کے لیے نہیں بولیں، محبت کے لیے بولیں بس. آپ بولتے تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے آسانی رہے گی بات کرنے میں کہ میں زندہ مجمع میں تقریر کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، ہو گیا مسئلہ ہو گیا. لیکن آپ کے نعرے نے صرف اس محلے کو تھوڑا بلایا ہے، اس محلے تک آپ کی آواز بھی نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جس کو سارے ماحول کو اٹھانا ہے نا، اس کو تو پہلے اپنی آواز پہنچانی ہے. آگے وہاں تک. ماشاء اللہ. ہاں جی توجہ ہے جی. بعض ہمارے صوفی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھڈو نعرے نہ مارو، مضمون سنن دو. مضمون اس قسم کا بھی یہ نہیں ہوتا سنیوں کے جلسے کا کہ صرف مضمون ہی سنتے رہو. یہ سب اس کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے ایسے جو لوگ ہیں ان کو اپنی خشکی کا علاج کرانا چاہیے. ایسا مضمون بھی نہیں، مضمون اسی طرح بیان ہوتا ہے جیسے ہوگا. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ کیا ہوگا. کیوں اتنی لمبی سوچ آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے کام. آپ کیے جاؤ. ہوگا کیا؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کل کی کیوں سوچ رہے ہو؟ آپ حال کی سوچو. حال کی سوچو کیا مطلب؟ کہ کمی نہ کرو، سستی نہ کرو، لگے رہو، پرچم بلند رکھو، دعوت دیتے رہو، آواز حق بلند کرتے رہو. کل کس نے دیکھی؟ کل کو چھوڑو، آج کی بات کرو. ماضی گیا، آنے والا مہو میں آئے گا کہ نہیں آئے گا چھوڑ. تیرے پاس حال ہی ہے، کر ابھی کر جو کرنا ہے بس خود کر. تو اتنا بڑا بزرگ میر بنا ہوا ہے کہ 100 سال کی پالیسی تو بنا رہا ہے، ضرورت نہیں ہے. وہ بنائے گا، وہ اس کا کام ہے. کل اس کے ذمے، پرسوں بھی اس کے ذمے. تیرے کو آج، ابھی، آج بھی نہیں، ابھی ابھی ابھی. اب کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کرو. اور رہ گئے یہ کہ یہ کیوں کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، طاقت اتنی ہونی نہیں چاہیے، مانتے نہیں. بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں مندے ہیں کوئی نہیں ہے، جھگڑا کریں عرفان شاہ جی ہے، بس پیڑ پایا جی. مانتے تو ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے ان سے کیا مانیں گے، ان سے کیا مانیں گے؟ یہ شاہ جی وہ شاہ جی، کسی شاہ جی سے نہیں مانیں گے. یہ کیوں؟ ان کو روکا ہے اللہ نے. شاہ جی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی. تیرا اللہ چاہے تو سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے، لیکن جسے وہ ہدایت دینا ہی نہ چاہے اسے کون ہدایت دے گا؟
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. جسے وہ گمراہ کرے گا، گمراہ رکھنا چاہے گا، وہ کس طرح راہ پر آئے گا؟ فرمایا جن کو میں نے غضب کے لیے چن لیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جن کو رضا کے لیے چن لیا وہ مصطفیٰ کے قدموں میں جنت میں جائیں گے. پھر تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے میرا اور میرے نبی کا پرچم لے کر میدان میں موجود. آپ ان کی رضا جوئی کرتے ہو، تلاش کرتے ہو وہ راضی ہو جائے ہمارے ساتھ. بعض لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ یہود و نصارہ کو راضی کر لیں، راضی کر لیں اور نرمی کرتے ہیں کہ یہود نصارہ ان کی بھی بخشش ہو جائے گی، وہ بھی ہمارے چچا زاد ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ تھکے ہوئے لوگ ہیں، یہ مفکر تھکے ہوئے ہیں. آپ یقین کرو تھکے ہوئے لوگ ہیں. سمجھو میری بات، یہ قرآن پاک کے مزاج کو نہیں سمجھتے، یہ دعوت دین کو نہیں سمجھتے. روب نیچے آ جاتے ہیں، روب کے نیچے. تھکے ہوئے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہم دین کی خیر کر رہے ہیں. جب دین کی خیر اس سے نبی علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جب تک تو اپنی ملت چھوڑ کے ان کے پیچھے نہ لگ جائے تب تک یہ تم پر بھی راضی نہیں ہوں گے. اپنی ملت چھوڑ کے ان کو راضی کرنے کا پھر فائدہ کیا؟ سیدھے یہودی ہو جاؤ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ ساری کشمکش اگر چھوڑ دی پہلے ہی کہ ان کی ملت پر جائیں گے، ان کو راضی کریں گے، تو پھر تو جھگڑے ہی کوئی نہیں. پھر تو آپ جائیے سیدھے ادھر جائیے. اور باقی رہ گئی بات کہ لہجہ نرم کر کے آپ ساتھ ملا لو گے. فرمایا حبیب یہ ممکن ہی نہیں. اللہ سے زیادہ کون جانے میں؟ اب سمجھ نہیں آئی؟ لوگ سمجھتے ہیں تھوڑی سی کوشش ہے میں لوہارا ترکانا کر کے، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں میں لوہارا ترکانا کر کے، مطلب یہ کہ یہ بنی ٹھوک کے یا کوئی چوڑ لا کے. اب سمجھ نہیں آئی آپ؟ اگر لوہارا ترکانا کر کے مطلب چوڑ لا کے کوئی پچر لا کے، پنجابی کے لفظ سمجھ آتی ہے؟ پچر لا کے چوڑ لا دیا گیا، یہ لوہارے ترکانے سے ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ تو نبی پاک کو فرما رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جب تک تو ان کے پیچھے نہ چلے وہ راضی نہیں ہوں گے، اور جب تو ان کے پیچھے چلے تو پھر راضی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی اپنے موقف پر اگر رہتے ہو تو وہ راضی نہیں ہوں گے، موقف دے چکو تو پھر راضی کرنے نہ کرنے کا مطلب ہی ختم. تو درس کیا دیا جا رہا ہے؟ ان کی فکر مت کرو، فکر مت کرو. تم حق پہ قائم رہو، سچ پہ رہو، دعوت دین پہ رہو، ان کی فکر نہ کرو. ان کے فتنے کی اگر بات ذہن میں آتی ہے تو سوچو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ چاہتا نہیں کہ وہ ایسا نہ کرے. اگر چاہے کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ما فعلو ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی چاہت ہو کہ وہ ایمان لے آئیں تو ایک بھی کافر نہیں رہے گا.
تو پھر یہاں کا مجمع سوچے گا وہ پھر یہ ہے کی شاہ جی ایڈی بڑی جڑی ساڑے کشمکش ہے کی؟ فرمایا یہ کشمکش ہی مقصودی ہے، لگے رہو۔ اور اسلام آباد پنڈی میں بعض لوگوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہے کہ یہ کشمکش ہم ختم کریں گے، کیوں؟ ہم اس سے تنگ آ گئے۔ جس دن یہ کشمکش ختم ہوئی اس دن قیامت آئے گی۔ نوٹ کر لو میری یہ بات، یہ کھیل دیکھنے کو ہی تو قدرت نے یہ دنیا ساری بنائی ہے، یہی کھیل دیکھنا ہے قدرت کو۔ اور یہ کھیل کوئی نیزہ بازی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا کھیل ہو رہا ہے مقابلہ۔ اور کبھی مقابلہ بھی تو کھیل ہوتا ہے نا، روز مقابلے ہی کھیل دیکھتے ہو نا، دو طاقتیں آپس میں گت بگت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہی تو ہے۔ یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جی، یہ فلانے مہدی صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں۔ میں نے کہا جی مہدی صاحب کہ ہم اس کشمکش کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کیسے مٹائیں گے آپ؟ مٹا ہم سکتے ہیں، آپ کیسے مٹاؤ گے؟ اور وہ بھی دنیا سے نہیں ہم مٹا سکتے، اپنے دل سے مٹا سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس اتنا بڑا دل ہے، کیسا کہ علی کو ابو بکر بنا دو، ابو بکر کو علی بنا دو۔ اے مہدی صاحب اتنا دل ہے، سنی کا تو ہے۔ ہم حضرت مولا علی کو مولا علی مانتے ہیں، مگر اسی جگہ پہ رکھ کے حضرت ابو بکر سے پیار کر سکتے ہیں۔ ہم ابو بکر کو ابو بکر مانتے ہیں، مگر انہی کی جگہ پہ رکھ کے حضرت علی سے بھی پیار کر سکتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہو؟ آپ نہیں کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ دوست چلے چلے تو یہ مسئلے ہوتے ہیں، باقی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اہل حق لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن یہ نتائج اپنی زندگی میں دیکھنے کی خواہش نہ کرو، لگے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تم ہی بلند ہوگے، تم ہی بلند ہوگے، لیکن بلندی کے لیے یہ طلب نہ کر کہ تیری اسی حیات میں ہو بلندی۔ کیوں؟ ایران اگر عمر فاروق فتح کرے تب بھی محمد رسول اللہ سے وعدہ ہے فتح کا۔ سمجھ نہیں ہے آپ؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حضرت فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، وعدہ تو حضور سے تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اگر اس سے مراد ایران کی فتح ہے تو سرکار نے تو نہیں فرمائی۔ فرمایا تیرے منہ میں خاک، عمر ہے کیا؟ یہ فتح محمد رسول اللہ کی فتح ہے۔ عمر یہ فتح کرتا تھا ایران کو، تو نے کیا سوچا؟ عمر ہے ہی نہیں، اسی لیے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ لازم پکڑو، میرے خلفاء کا طریقہ لازم پکڑو، کیونکہ ان کی عزت میری عزت ہے، ان کی ذلت میری ذلت ہے، ان کی فتح محمد رسول اللہ کی فتح ہے۔ زور سے بولو، سارا مجمع بولا زور سے، زور سے بولو۔